موضوع ہمارا ہے وہ ہے خلافت راشدہ۔ خلافت راشدہ اور مسلمانوں کی حکومت، انتقال اقتدار کس طرح ہونا چاہیے، کیسے مسلمانوں کی جو خلافت راشدہ کی پیاس کیسے بجھے گی، آج کے دور میں ریاست مدینہ ہم کیسے قائم کر سکتے ہیں، کس طرح کی ہونی چاہیے، کیسے تو قائم کرنا جو بھی ہے لیکن کس طرح کی ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو اس سلسلے میں جو اشکال ہیں، اس سلسلے میں ایک یہ بھی چیز جو ہے وہ ہمیں بہت تنگ کرتی ہے، یہ ہمارے دماغ میں کہیں چھپی ہوئی ہے کہ مغربی جمہوریت جسے ہم کہتے ہیں، کیا اس کی تقلید بہتر ہے یا نہیں، یا خلافت راشدہ کا جو نظام تھا خلافت ہی ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں کیونکہ ایک دفعہ میں یہ ہو نہیں سکیں گی، اس لیے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس سلسلے میں پوری ایک سیریز بیان کریں گے۔ پہلی جو قسط ہے اس میں ہم بات کریں گے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ انہوں نے جمہوریت کا کوئی خیال رکھا، کیا انہوں نے کچھ بتایا، کیا اسلام ہمیں اس سلسلے میں رہنمائی کرتا ہے۔ جو بیسک سوال ہیں ہم پہلے ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اسلام اس سلسلے میں کوئی رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کون سا نظام حکومت چاہیے، کیا اسلام نے کوئی ہمیں عام طور پر ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ اسلام نے اس سلسلے میں کوئی رہنمائی نہیں کی ہے اور ہمیں جو ہے وہ اس کو خود ہی اس کا حل نکالنا ہے۔ لیکن اسلام نے ہمیں جو بیسک اصول سارے دیے ہوئے ہیں ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ تو اب ہم اس پہ مزید غور و فکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ نبی کریم جب تک مکہ میں تھے تو ظلم و ستم سہ رہے تھے، قریش اور مشرکین مکہ جو ہے وہ ان پر ہر طرح کا ظلم و ستم روا رکھے ہوئے تھے۔ آپ کے دادا اور پھر اس کے بعد آپ کے چچا، انہوں نے آپ کا خیال رکھا اور مشکل جو مرحلے تھے اس میں انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے آپ کی سروائیول جو ہے وہ ممکن ہوئی ان حالات میں۔ تو جب ریاست مدینہ کا سفر تو ظاہر ہے مدینہ آنے کے بعد ہی شروع ہونا تھا نا، تو مدنی دور کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وہ پہلو سامنے آیا جو کہ ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ محکوم زمانہ تھا، تبلیغ کا زمانہ تھا، صعوبتوں اور مصیبتوں کا زمانہ تھا۔ آپ کو جو تھوڑی سی راحت ملی، جو تھوڑا سا اچھا ٹائم ملا، جو گڈ ٹائم آپ کا شروع ہوا آپ کی زندگی میں، تو وہ ریاست مدینہ میں ہجرت کے بعد شروع ہوا۔ ہجرت مدینہ کے شروع کے جو 2-3 سال تھے اس میں تو آپ نے آنے کے بعد مسجد نبوی قائم کی، اور جو ارد گرد کی جو ریاستیں تھیں چھوٹی چھوٹی، اور ان جن میں زیادہ تر جو ریاستیں تو نہیں تھیں، چھوٹے چھوٹے قلعے اور چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں، وہاں پہ کہیں پہ آپ خود گئے، کہیں پہ آپ نے اپنے نمائندے بھیجے اور ان سے بات چیت کی گئی، ان کے ساتھ معاہدے کیے گئے کہ اوس اور خزرج جو 2 قبیلے تھے جو آپس میں لڑتے بھی رہتے تھے اور جن کی لڑائیوں کا فائدہ یہودی حضرات اٹھاتے تھے، تو وہ یہودی بھی وہیں پہ رہتے تھے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی آبادی تھی اور بہت بڑی کوئی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی۔ اس کی ٹوٹل آبادی اگر آپ کے پہلے 3 سالوں میں بھی اگر آپ دیکھے جائیں تو 5-6 ہزار 7 ہزار نفوس زیادہ سے زیادہ بنتے ہوں گے۔ ان میں سے چند 100 جو ہے وہ انصار اپنا قریش جو مہاجرین گئے تھے وہ چند 100 بھی نہیں بنتے تھے، شاید 100-150 اتنے سی، 200-300 سے اوپر تو بالکل بھی نہیں تھے آخری پوری جب وہ فل فلیج آ گئے تھے، اور شروع میں تو بہت کم تھے۔ اور انصار میں سے جو ہے وہ یثرب بہت چھوٹا سا ٹاؤن تھا اور اس میں جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی کمپلیکیٹڈ مسائل نہیں تھے، لیکن کمپلیکیٹڈ مسائل اس وجہ سے ہوئے کہ جب قریش نے آپ کی مخالفت شروع کی تو آپ نے اپنے حلیف بنائے، جو آس پاس رہنے والے تھے ان سے معاہدے کیے، اور ان معاہدوں کی بنا پر وہ ان سے اس طرح کے معاہدے ہوئے کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو وہ سب پر حملہ شروع کیا جائے گا، اور وہ بھی قبائل جو ارد گرد رہنے والے ہیں وہ آپ کے ساتھ مل کر شامل ہوں گے اس کے دفاع میں، اور یہودیوں سے بھی اسی طرح کے امن و امان سے رہنے کے معاہدے ہوئے اور ایک مشترکہ ڈیفنس جو ہے اس کے اوپر بات ہوئی۔ تو یہ جب معاہدے کیے گئے تو اس سے یہ ایک چھوٹی سی ریاست کی بنیاد پڑی، اور وہ ریاست مدینہ جو ہے وہ آگے چل کر جو ہے اس نے کیسے مسلمانوں پر فرق ڈالا،
وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن آج ہم اس چھوٹی ریاست کی بات کر رہے ہیں جو شروع میں ہوئی۔ تو کسی بھی ریاست میں جو اس کے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، جو مین اس میں چیزیں ہوتے ہیں، ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا انتقال اقتدار کیسے ہونا ہے، اور اس میں جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ کس طریقے سے ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ماننے والے انصار اور صحابہ تو ان کے زیر نگین وہ تھے جو ان کو نبی رسول اور اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مانتے تھے، ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا کہ بھی وہ ان کی بات تو انہوں نے ماننی ہی ماننی تھی۔ لیکن جو حلیف قبائل تھے اور جو دوسرے لوگ تھے جن سے معاہدے کیے گئے، ان سے ظاہر ہے معاہدے آپ کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے تھے، اور انہوں نے اس طریقے سے ان کے ساتھ جب آپ نے معاملات کو چلانا تھا تو اسی طریقے سے چلانا تھا۔ لیکن اس سارے معاملے میں جب ہم بغور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس جو ہے اس کا حوالہ اس کو ہم چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو اسکروٹنی کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ کسی کو جواب دہ نہیں تھے، وہ نبی اور رسول تھے اللہ تعالیٰ کے، جو بھی وہ فیصلہ کرتے مسلمانوں کے لیے تو وہ ماننا ضروری ہی تھا، لیکن انہوں نے کوئی بھی فیصلہ بزور بازو اور باقی جو حلیف تھے ان سے بھی اس طرح سے نہیں منوایا گیا، بلکہ اس کی بنیاد لاجک پر تھی، اس کی جو ہے وہ مشورہ کیا گیا، اور اس مشورے کے حساب سے آپ چلیں۔ اس میں جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں آپ نے بار بار، کیونکہ اب آپ اگر غور کریں اس وقت کی جو ریاست مدینہ تھی، مدینہ، خیبر اور اس کے ارد گرد کے جو تھوڑے سے لوگ تھے، یہ 100 150 200 میکسیمم اگر ہم بڑھا لیں تو یہ 200 کلومیٹر تک کا علاقہ تھا۔ یہ 200 کلومیٹر کے ایریے میں یہ سلطنت سمجھ لیں کہ پھیلی ہوئی تھی، اور آپ اس کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہونے کے حوالے سے اس میں اکثریت کیونکہ انصار کی تھی، اس لیے 7 سے 8 سال تک کے جو ایریا تھا آپ کے ہجرت کے بعد کا، اس میں آپ نے جو ڈیسیجن میکنگ کی اس میں آپ انصار کو اسپیشلی مشورے میں شامل کرتے تھے، اگر ان کا مشورہ نہیں آتا تھا تو انتظار کرتے تھے جب تک وہ اپنا مشورہ دے نہ لیتے، اور ان کے مشورے کو مطلوبہ اہمیت بھی دی جاتی تھی۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ بھی صرف کیونکہ وہ اکثریت میں ہے تو ان کی جو بھی بات ہے وہ مان لی جائے، ان کا مشورہ کنسیڈر ہوتا تھا، اس پہ بحث ہوتی تھی، اور اگر بحث کے نتیجے میں بات جو بھی ہو تو ان کو انصار کی رائے کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ خلافت راشدہ اور باقی حکومتوں میں اگر ہم فرق دیکھنا چاہیں تو وہ فرق بھی یہی ہے اصل میں، کہ انتقال اقتدار کا طریقہ جو ہے اس میں لوگوں کی رائے ہونی چاہیے، یہ ہے اسلام کا طریقہ۔ یہ اسلام کا طریقہ کہاں سے آیا؟ اسلام کا یہ طریقہ ہمیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک صورت نازل کی قرآن پاک میں جس کا نام ہے سورۃ شورا۔ اس کو آپ سورۃ شعراء سے مکس نہ کریں، شعراء جو ہے وہ شاعر اور شاعروں کے بارے میں ہے، یہ شورا جو ہے، شورا کا مطلب یہ ہے کہ مشورہ کرنا۔ آپ تو اس میں جو بڑی مشہور آیت ہے وَأَمَرُوا شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ مسلمان جو ہے وہ آپس کے معاملات میں آپ ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سمجھایا قرآن پاک میں پوری ایک صورت، اس کو اگر ہم انگلش اس کا ٹرانسلیشن کریں تو کنسلٹنسی بنتی ہے، کہ کنسلٹیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ شورا جو ہے وہ کنسلٹنسی ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ مشورہ کرتے ہیں، مختلف لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں یہ پوری جو صورت ہے اس میں اچھے مسلمانوں کی مثالیں دے کر بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں، کس طرح کے ہیں، ان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، کس طرح جو ہے وہ عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کس طرح آپ کے رزق روٹی ساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ساری چیزیں اس صورت میں مختلف پیراہے میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں بھی انسان جو مسلمان ہے اور مومن ہے اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس پاور آ گئی ہے تو یہ دی الٹیمیٹ پاور ہے اور میں بادشاہ بن گیا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ رکھوں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے امیر ہوتے ہیں، اور اس میں مسلمانوں کے امیر اس ریاست کی خوبیاں بھی بہت اچھے طریقے سے بتائی گئی ہیں کہ سب معاملات آپس میں مشورے سے چلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر جو ہے اس چیز کا خصوصی طور پر انہوں نے اس کا التزام کیا، اس کی انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہیں، اسی لیے انہوں نے مواخات قائم کی، اور بھائی چارہ اور ایک دوسرے سے مشورہ جو ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ قرآن پاک میں بتایا گیا کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ یہ مشورہ جو ہے جو مسلمانوں کے باہمی
یہ معاملات میں ہے، اس میں یہ قید بھی نہیں لگائی گئی ہے کہ یہ کسی خاص لوگوں سے ہوگا، صرف سیاستدانوں سے ہوگا، یا صرف یہ اہل علم سے ہوگا، یا یہ صرف ملا حضرات سے ہوگا، اہل دانش سے ہوگا، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ جو مسلمان ہو گیا، بھلے وہ نو مسلم ہے اور بھلے وہ معاشرے کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ سب کا مشورہ ہے۔ خاص طور پر جو انتقال اقتدار کا طریقہ ہے، جس کو مسلمانوں نے جس کو اپنا امیر بنانا ہے، وہ 100% ایک مشورے سے ہونا چاہیے، 100% اکثریت رائے سے ہونا چاہیے، 100% مسلمان متفقہ طور پر بنائیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ مسلمان جو ہے اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھیں، یہ ساری چیزیں، کیونکہ اس صورت کا نام ہی کنسلٹنسی ہے کہ آپس میں آپ کنسلٹنٹ کیسے کریں، کن لوگوں سے مشورہ لینا ہے، کیسے مشورہ لینا ہے، اس کے علاوہ باقی ساری چیزوں میں بھی مشورہ کیسے لینا ہے، اس کی بھی بہت اچھی اس میں اگزامپلس دی گئی ہیں۔ تو یہ صورت جو ہے وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انہوں نے بھی ہمیں یہی سکھانے کی کوشش کی کہ مسلمان اپنے فیصلے باہمی مشورے سے کرتے ہیں۔ آپ ساری زندگی اس اصول پر عمل کرتے رہے ہمیں سکھانے کے لیے، پر ہم پھر بھی نہ سمجھ سکے۔ یہی وہ اصول تھا جس کو عملی طور پر کرنے کے لیے امام حسن اور امام حسین کو اتنا تردد کرنا پڑا کہ بعد کربلا اور فرات کے کنارے تک پہنچ گئی۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر لازم کر دیا ہے کہ آپس کے معاملات میں مشورہ ہو، اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کون لوگ اس میں شامل ہو۔ تمام مسلمان کیونکہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے تمام مسلمانوں نے اس میں شامل ہونا ہے۔ اور یہ کنسلٹنسی کی جو شرط لگائی ہے یہ لازمی ہے انتقال اقتدار کے لیے بھی اور باقی چیزوں کے لیے بھی۔